یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹائم ٹریول جو ہے کتنی طرح کے اسلام کے پرسپیکٹیو سے، کیونکہ سائنس کہتی ہے 3 طرح کے ٹائم ٹریول ہیں، ایک پاسٹ میں، ایک فیوچر میں، اور ایک آپ پریزنٹ پہ رہتے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہاں رہتا جی، ہے. تو اسلام کے پرسپیکٹیو سے کیا دیکھتے ہیں ہم اسے؟ دیکھو بیٹا، دین ریلیجن کوئی بھی ہو، چونکہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے خوبصورت ریلیجن، سب سے زیادہ کمپریہنسو ریلیجن سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا دین ہے، اور وہ بہت کمپریہنسو ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. تو بیٹا ہم اپنے ہورائزن سے ہٹ کے بہت ساری چیزوں کے اوپر گفتگو جب ہم کرتے ہیں نا، تو شاید ہم اتنے ایکوریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے، رب العالمین. ٹھیک ہے، عربی میں جو ہے وہ 3 طرح کی جو ہے اس کو جمع کے صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگولر یعنی ایک، اس کے بعد تثنیہ یعنی 2، عالمین یعنی دونوں جہانوں کا رب، دونوں مشرقین، رب المشرقین و رب المغربین کہتے ہیں ہم 2 ٹھیک ہے. جہانوں کا مالک. رب العالمین جو ہوتا ہے وہ ایک 2 جہانوں کا، یعنی اس دنیا کا بھی اس دنیا کا بھی رب. اور کہاں پہ آتا ہے رب العالمین، یعنی 2 سے زیادہ ڈائمینشنز کا مالک. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک ہی کی زبان یہ کہتی ہے کہ یہ 2 سے زیادہ ڈائمینشنز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. 3rd ڈائمینشن، 4th ڈائمینشن، 5th ڈائمینشن. ہم یعنی اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ چیز کی ہے کہ ہم نے جو ہے نا 7 سباب بنائے. پھر 7 ڈائمینشنز کا ذکر قرآن پاک میں، 7 بطون قرآن پاک کا ذکر ہے. پھر جو میں نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، کے انسان کے اندر میجر روحیں 7 ہوتی ہیں. اور جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں اسی جیسی. تو یہ 7 اور 7 14، جس کے بارے میں سخی سلطان بہو نے کہا تھا 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگ انتانے ہو. 7 مطلب ادھر دنیا کی، اور 7 پیرالل یونیورس کی بات کر رہے ہیں. 7 پیرالل یونیورس کی، 7 اسکائز اینڈ 7 ارتھ. ٹھیک ہے، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسری ارتھ کہاں ہے. اگر ہم قرآن پاک کو یہ مانتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی دیر آر. ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو شک شبہ کے بہت بالا تر ہے، اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، جب آپ اس ڈائمینشن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کی چیزیں، روحانیت میں آپ کے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں ڈسکور ہو رہی ہیں، یعنی کبھی آج سے کچھ 100 سال پہلے سوچ سکتا تھا یہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ یا کچھ، پھر آہستہ آہستہ یہ بنا. اب ٹائم ٹریول کو دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ کائنات کے مالک کا مقابلہ کائنات کی ہیپننگ سے نہیں کیا جا سکتا، یا وہ لوگ جو کائنات کے مالک کے نور سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس نور سے جو جڑے ہوئے سب سے زیادہ کلوز جو ہیں وہ کیا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر نہیں ہے. کہ اللہ نے جو ہے وہ سرور انبیاء سے زیادہ کسی سے محبت کی نہیں ہے. کائنات پوری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے. لولا لما خلقت الافلاق کا تاج سرکار کے سر کے اوپر اللہ نے رکھا کہ یہ کائنات آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی پوری جو نیٹ ہے، اس کا جو اس کی بنتر ہے، جو اس کا تانا بانا ہے کائنات کا، اس میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا امپیکٹ ہونا چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ کائنات میں 11 نمبر جو ہے وہ رول کرتا ہے. 12 اور 11 کی جب بات کی تھی تو 11 سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت، پوری کائنات 11 میں. پھر میں نے آپ کو ڈیجیٹل نمبر کی بات کی تھی، اینجل نمبر کی بات کی تھی کہ وہ 11 میں سے مائنس کر کے نکلتا ہے. 11 سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نمبر ہے. تو پوری کائنات میں ایسنس سرور انبیاء کا ہے. تو جب آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو پیوٹ پوائنٹ آف دا یونیورس سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں، جو ڈائمینشنز ہیں، وہ اتنی بڑی ہوں گی. اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اپنا تعارف کیا کراتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم والی بابوہا. تو وہ جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں مولا کائنات، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟
تو پھر وہ جو پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ مولا کائنات کی جو ہے وہ خطبات میں ملتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اس سارے کانسیپٹ کو، میں یہ بات کو کمپلیکس ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو اتنی آسانی سے سمجھ نہ آئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، چیزیں ایک دوسرے میں انٹرمنگل ہوئی ہوئی ہیں، جیسے وہ نیٹ بنتا ہے نا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، تو وہ بنتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھ کے دھیان سے دیکھیں تو کائنات میں ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ تو خود اللہ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک میں یہ جو ہے وہ ذوالقرنین کے ٹریولز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اوپر گئے۔ اب صرف ایک اور بلیک ہول سے ہی بات کرتا ہوں۔ ذوالقرنین نے آسمان کے سفر کے دوران سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے، ڈوبنا یعنی اس میں ڈروننگ کی بات ہے، مطلب جیسے ہمارا سورج غروب ہوتا ہے وہ نہیں، ڈراؤننگ، کہ وہ ڈوب رہا تھا اس کیچڑ میں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دیٹ وڈ بی اے بلیک ہول جس کے اندر وہ سورج جو ہے وہ غرق ہو رہا تھا؟ ذوالقرنین نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اور ٹریول میں، 3 ٹریولز کا ذکر ہے، دوسرے ٹریول میں کہتا ہے کہ اس نے سورج کو ایک جو ہے وہ بہت بڑے روشنی کے تالاب سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اٹ could not be نیبولا، یعنی ایک طرف ریسائکلر ہے کائنات کا سب سے بڑا، جس میں بوڑھے سیارے یا جو سیارے ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں وہ اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جہاں سے نئے سیارے جنم لیتے ہیں، نیبولاز، جہاں سے نئے سیارے بن کے نکلتے ہیں۔ یعنی ایک ریسائکلر ہی کے 2 حصے ہیں، یعنی ایک ریسائکلر وہ ہے جہاں پہ وہ ڈسمینٹل کرتا ہے، اور آگے پھر اس کی پروڈکشن لائن ہے، وہ پروڈکشن لائن سے ایک نیا سیارہ بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تو کبھی آپ کو علامہ صاحب کا وہ شعر، میں پھر بھی کہتا ہوں بیٹا علامہ اقبال ہماری زندگی سے نکال کے ہم نے ظلم کیا ہے۔ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، تو بنتے جا رہے ہیں، یہ کائنات کا نظام پہم چل رہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسٹیٹک، اسٹیگننٹ، کانسٹنٹ نہیں ہے، اللہ ویریئنٹ ہے، موو کر رہا ہے موومنٹ میں۔ تو جب اللہ موومنٹ میں ہے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ، اور وہ ذرہ جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو وہ بھی تو موو کر رہا ہے۔ اب اسی طرح جیسے میں نے بلیک ہولز کی بات کی ہے، اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ قسمیں ہیں، ڈوارف اور مطلب میسو بلیک ہولز۔ میں اور کیا جو بلیک ہول ہے اور وارم ہول ہے وہ دونوں کا سیم کانسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ وہی ہے، وارم ہولز اور بلیک ہولز سملر ہی ہیں تقریباً، مطلب اب اس میں سائنٹیفیکل ڈسکشن میں جائیں گے کہ اس کا یہ فرق ہے، اس کا یہ فرق ہے، اس سے زیادہ میں اس کی فلسفی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، بالکل تقریباً ایسے ہی ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات ان کانٹیکسٹ ود کریٹر ہے۔ وداؤٹ دی کانٹیکسٹ آف دا کریٹر اگر اس کائنات کو پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ کسی کی بھی شاعری ہو، شاعر کے علاوہ وہ شاعری جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ اتنا کمال کا شاعر ہے، اس نے یہ، مطلب ایک ایسا شاعر ہے جو ہے ہماری انڈو پاک کی تاریخ میں جس کا صرف ایک شعر پوری ہسٹری میں ملتا ہے، لیکن اس کا نام باقی ہے۔ وہ کون؟ عزت بخاری۔ اس کا ایک شعر علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس بندے کا کوئی دیوان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی شعر ہے، اور علامہ صاحب نے اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، علامہ محمد اقبال نے۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، ہم اپنی بات سے ہٹ جائیں گے۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ ود کانٹیکسٹ ٹو دا گاڈ اپنا کام کرتی ہے، اللہ کے ایسنس کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جب ہم اس کو اب صرف اور صرف اپنی عقل سمجھ سے، تو ہماری عقل سمجھ جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ کہتا نہیں ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں اپنی عقل سے اللہ کو گھیر لیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سمجھ سے، اپنی چالوں سے اللہ کو گھیر لیں گے؟
اللہ کی حکمت ان سب پہ کا احاطہ کی ہوئی، ان سب پہ محیط ہے. بے شک اسی ایسے طرح ہے. اب جہاں سے ہم بات کر رہے تھے وہ ایک ریسائکلر ہے کائنات کا، جس میں سیارے ڈوبتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اس کی آپ اس کا پلانٹ ہے جہاں سے سیارے بن کے نکلتے ہیں. تو یہ کائنات پہم چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک سیارہ گرتا ہے، آپ نے یہ میٹریوائٹس بھی تو دیکھے ہوئے. تو میٹریوائٹس بھی تو ان سیاروں کے کو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جو فضا میں ٹوٹتے ہیں اور پھر وہ گریویٹیشن کی وجہ سے زمین کی طرف آتے ہیں. چونکہ رستے میں جل جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں بالکل، تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا سا اتنا سا حصہ زمین پہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بڑا حصہ، لیکن وہ شاید وہ جتنا زمین پہ گرتا ہے اس سے کوئی 1000 گنا یا لاکھ گنا بڑا وہ پارٹ ہوتا ہے جو فضا میں جو ہے وہ گھلتے گھلتے یہاں تک پہنچتا ہے. اب اس کو سمجھیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ آپ کو نشانیاں دیتی ہے. اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی دیر آر نو جو ہے پورٹلس، تو پورٹلس کا ذکر، ٹائم ٹریول کا ذکر اللہ نے خود کیا ہوا ہے. اب ٹائم ٹریول جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ فیوچر میں جا سکتے ہیں، پاسٹ میں جا سکتے ہیں، یا حالات بدل سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد کی بہت ساری مطلب بیک ٹو دا فیوچر کی کتنی سیریز بنی، اس میں ہم نے ٹریولز کو دیکھا. ہیری پاٹرز میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ٹائم کو روک لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر اسی طرح ایک ٹائم زون ہے، ایک ٹائم ڈائل ہے، دوسری ٹائم ڈائل، اس کے اندر کو پورٹلز کہیں اور چلے جاتے ہیں. اب اس کو سمجھیے، ٹائم ڈائلیشن کو میں بار بار کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے. یعنی آپ کسی اور ڈائمینشن میں چلے گئے، وہاں پہ ٹائم اپنے طریقے سے چل رہا ہے، یہاں پہ ٹائم اپنے طریقے سے چل رہا ہے. جب آپ وہاں سے واپس آئے تو یہاں پہ صدیاں بیت چکی ہوئی تھی. سائنس کی زبان میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، سائنس کی زبان میں ایک بندہ ایسی اسپیس شپ میں بیٹھ گیا ہے جو لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے، لائٹ کی اسپیڈ سے وہ اسپیس شپ ٹریول کر رہی ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ اس نے 10 سال ٹریول کیا. 10 سال اسپیس میں لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کر کے جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس زمین پہ 9000 سال گزر چکے ہوں گے. سائنس کی کیلکولیشن یہ بات ثابت کرتی ہے. لائٹ، اب آپ کو سمجھ آئی کہ سورج کی جو لائٹ ہے وہ جب ہم تک 9 منٹ اور 10 سیکنڈ کے بعد پہنچتی ہے تو اس دوران ہماری ڈائمینشنس کے اوپر کیا ہیپننگ ہوتی ہیں. اب صرف یہاں پر صرف روک کے فوڈ فار تھاٹ، کیا آپ کو معراج سمجھ آتی؟ کیا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ جس کے ماحول کو اس نے برکت دے دی. اور کیا کہیں کوئی ایسا پورٹل مسجد اقصیٰ میں کہیں کوئی موجود ہے جہاں سے آسمان کے راستے کھلتے ہیں؟ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا. بالکل، برکت تو فزیکل چیز نہیں، میٹا فزیکل چیز ہے. پازیٹیوٹی کا نام ہے نا. دیکھیں برکت، فضل، کرم، رحمت کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی. یہ ایک کنیکشن ٹو دا ڈیوائن کا نام ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹس کا نام ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ جو آپ کے اندر کا نور ہے وہ آپ کو راستہ دیتا ہے نا. بے شک ایسے. ٹھیک ہے، تو اس کو معراج کو سمجھیے. معراج کائنات کے بہت سارے راز ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ معراج جو ہے وہ جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی جو بہہ رہا تھا وہیں رکا ہوا تھا. اب ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ مطلب بہت سارے لوگ مجھے کوشچن اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کیا بات. اس مفروضے کو سمجھیے. کائنات پوری کی جان کون ہے؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین. ٹھیک ہے، رسالت مآب اس کائنات میں ایک بیٹری یا ایک سیل کے درجے کے اوپر ہے. جیسے ہی رسالت نے اس زمین سے قدم اٹھایا، یہ زمین جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی. نہ ہیٹ بستر کی کم ہوئی، نہ کنڈی ہلنا بند ہوئی، پانی جہاں تھا وہاں رک گیا. اور جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین زمین پہ تشریف لائے تو وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو روک کے ایک فارمولے کی طرف ذرا غور کیجئے گا. ہمارا سولر سسٹم
جس پہ ہم رہتے ہیں. ہمارا سولر سسٹم پوری دنیا کے جو گریویٹیشن کا سسٹم ہے باقی گلیکسیز ملکی وے سے 18.5 سال پیچھے ہے. بگ بینگ تھیوری ایک وقت میں اللہ نے کہا کہ کائنات بنائی تو ہمارا سولر سسٹم 18.5 سال پیچھے کیسے ہو گیا؟ یہ ٹائم ڈیوریشن اتنی میں فرق کیسے پڑ گیا؟ سوچنے کی تو بات ہے. ٹھیک ہے، کہیں کائنات رکی تھی یا کائنات کے کانٹیکس میں ہمارا سولر سسٹم 18.5 سال کے بعد ایوالو ہوا تھا؟ مفروضہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مفروضہ ہے، لیکن اس کو سوچئے کہ کہیں یہ ٹائم ٹریول کا تعلق معراج سے تو نہیں ہے، کہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ تو نہیں ہے کہ جس نے اس پورے کانٹیکس کو، یعنی پوری کائنات چل رہی تھی، ہمارے ارد گرد کا سارا نظام چل رہا تھا، ہمارا نظام بند پڑا تھا. ہمارے نظام کی بیٹری یا ہمارے نظام کی انرجی جس کا نام رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسے ہی انہوں نے اس نظام سے قدم باہر نکالا تو یہ نظام ساقط ہو گیا، یہ وہیں جام ہو گیا. یعنی جو ہے وہ ایک کھلونا ہے، اس کی چابی جب ختم ہوگی وہ وہیں گر جائے گا، ایسے ہی ہے. جب تک اس میں دوبارہ اس کی چابی بھری نہیں جائے گی وہیں سے آگے چلے گا.